السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ جی پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے اور اس رمضان میں بہت سی نیکیاں کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں، پتہ ہے نا آپ کو قرآن کریم رمضان میں نازل ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان میں جبرائیل علیہ السلام ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے قرآن کا دور کرواتے تھے، یعنی پورے قرآن کو دہراتے تھے۔ رمضان میں قرآن کو دہرانا سنت ہے اور یہ دورہ قرآن کہلاتا ہے۔ رمضان میں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ ہے، گناہوں کی معافی مانگنے کا مہینہ ہے، جنت میں داخل ہونے کا اور جہنم سے بچنے کا مہینہ ہے۔ رمضان میں مسلمان روزے رکھتے ہیں، قرآن کا دور کرتے ہیں، یعنی قرآن کو سمجھتے ہیں تاکہ پتہ چل سکے ہم نے کون کون سے کام کرنے ہیں جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے، اور کون کون سے کام نہیں کرنے جن کے کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے۔ جی بچوں، قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ کام کرو جنت میں جاؤ گے، اور یہ کام نہ کرنا ورنہ جہنم میں جاؤ گے۔ جی بچوں، رمضان میں بہت ساری نیکیاں کرنی چاہیے، تلاوت قرآن کرنی چاہیے، تسبیح کرنی چاہیے، ذکر و اذکار کرنا چاہیے، نفل پڑھنے چاہیے، تراویح پڑھنی چاہیے، عمرہ بھی کرنا چاہیے اگر ہمت ہو، استطاعت ہو، صدقہ خیرات کرنا چاہیے، اور رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ پیارے بچوں، رمضان میں یہ سب کام اللہ کو خوش کرتے ہیں، راضی کرتے ہیں، اور اس سے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ گناہوں سے بچاتا ہے، یعنی روزہ رکھنے سے انسان گناہ نہیں کرتا، کیونکہ روزہ قبول ہی نہیں ہوتا اگر آپ روزہ رکھ لیں اور لڑائی جھگڑا کریں، جھوٹ بولیں، گناہ والے کام کریں، بیہودہ فحش باتیں کریں۔ اور بچوں، اگر کوئی آپ سے روزے کی حالت میں، یعنی آپ کا روزہ ہو اور آپ سے بحث کرے، گالی گلوچ کرے، لڑائی جھگڑا کرے، تو کیا کرنا چاہیے؟ جی بچوں، جواب میں صرف اتنا کہہ دینا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں۔ جی بچوں، قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روزے رکھنے کا مقصد یہ بتایا ہے، یعنی وجہ یہ بتائی ہے کہ روزہ رکھنے سے تقوی آ جاتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں تقوی کیا ہوتا ہے۔ تقوی کا مطلب ہے اللہ کی محبت، ایسی محبت کہ جس میں انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے بہت ساری نیکیاں کرے، اور تقوی کا یہ بھی مطلب ہے کہ اللہ کا ایسا ڈر جس کی وجہ سے انسان ہر گناہ سے بچے۔ جی بچوں، تقوی پیدا کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، آئیے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے رب کی، اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان کرنی ہوگی، کیونکہ اللہ کی محبت دل میں آ ہی نہیں سکتی جب تک ہمیں اللہ کی پہچان نہیں ہوگی، یعنی اللہ کی معرفت نہیں ہوگی، اللہ کے بے شمار احسانات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پہ کیے وہ معلوم نہیں ہوں گے، اللہ نے بہت ساری نعمتیں ہمارے لیے بنائی وہ معلوم نہیں ہوں گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، 70 ماؤں سے بھی زیادہ، وہ ہمیں جب تک معلوم نہیں ہوگی۔ جی بچوں، وہ کہاں سے ہمیں معلوم ہوں گی؟ قرآن سے۔ انشاءاللہ اس رمضان میں ہم قرآن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں گے، تاکہ ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہو،
اور ہم قرآن میں بتائے گئے ہر حکم پر خوشی خوشی عمل کریں اور اللہ کو راضی کر لیں۔ ہم روز ایک پارے سے اپنے رب کی پہچان کریں گے۔ اس طرح اللہ کی توفیق سے رمضان میں ہمارا قرآن مکمل ہو جائے گا۔ جی پیارے بچوں، اگلی دفعہ ہم پارہ نمبر 1 سے اپنے رب کی پہچان کریں گے۔ آئیے آج رمضان پر مزید بات کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یعنی اسلام 5 کاموں سے مل کر بنا ہے۔ نمبر 1 کلمہ شہادت، نمبر 2 نماز پڑھنا، نمبر 3 زکوٰۃ دینا، نمبر 4 حج کرنا، نمبر 5 رمضان کے روزے رکھنا۔ جی بچوں، ایک اور حدیث میں ہے، ایک اعرابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، مجھے ایسا کام بتائیے جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو اور رمضان کے روزے رکھو۔ اعرابی نے یہ سن کر کہا، اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کروں گا۔ جب وہ اعرابی واپس جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کو جنتی یعنی جنت میں جانے والے شخص کو دیکھنا ہے تو اسے دیکھ لو۔ رمضان کے شروع ہوتے ہی بچوں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان قید کر دیے جاتے ہیں۔ روزہ رکھنے والوں کے لیے جنت میں ایک خاص دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے۔ اس میں سے صرف روزہ دار ہی گزریں گے۔ جی بچوں، دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس دروازے میں سے گزرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی بچوں، آپ کو معلوم ہے رمضان میں روزے رکھنے والا اور تراویح پڑھنے والا قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ جی بچوں، روزے کا مقصد دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ روزے کا مقصد تقوی حاصل کرنا ہے، یعنی گناہوں سے بچنے اور نیکی پر چلنے کی تربیت حاصل کرنا ہے۔ یہ سب ہم صرف تب ہی کریں گے جب ہمیں اللہ کی پہچان ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم پارہ نمبر 1 سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان یعنی معرفت حاصل کریں گے، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو سکے اور ہمارے لیے رمضان میں روزے رکھنا اور نیکیاں کرنا آسان ہو جائیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے اور رمضان میں بہت ساری نیکیاں کرنے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔